یہ سب بڑے جو حرام خور ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، غلام ہیں، شرابی، کبابی، زانی قسم کے جو ہمارے حکمران ہیں، سب سے پہلے انہی کے آہت کاٹے جائیں گے، سب سے پہلے انہی کو سنسار کیا جائے گا۔ آج بھی ہے، آج ایک ایسا ملک ہے جس کی عوام کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے اپنی عزت، مال اور جان کا۔ وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ملک کون سا ہے اور اس کا حکمران کون ہے۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں نا پانی ملا دو، تو آگے سے بیٹی نے جواب دیا کہ امی نہیں، حضرت عمر فاروق کو معلوم پڑ جائے گا تو پھر اچھا نہیں ہے۔ تو آگے سے ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا عمر کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر اس بیٹی نے جواب دیا تھا کہ امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ باتیں سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے وہ رشتہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اس ٹائم یعنی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد اگر قوم کو، عوام کو کسی کا ڈر ہوتا تھا تو وہ حکمران کا ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہماری کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ہماری عزت، مال اور جان کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو حکمران ہے نا وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسی اگزامپل ملتی ہے؟ 206 ملک ہیں دنیا میں، کوئی ایسا ملک ہے جو آج اس ملک کی جو عوام ہے وہ اس ڈر سے جرائم نہیں کرتی کہ یار اگر ہمارے حکمران کو معلوم پڑ جائے گا تو ہمارے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، یا اس ملک کی جو عوام ہے وہ رات کو آرام سے سوتی ہے کہ ہماری عزت، مال اور جان کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو حکمران ہے نا وہ بڑا ایماندار ہے۔ تو یقیناً آج بھی ہے، آج ایک ایسا ملک ہے جس کی عوام کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے اپنی عزت، مال اور جان کا۔ وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ملک کون سا ہے اور اس کا حکمران کون ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں، اور دوسرا چینل میں نے تیار کیا ہے تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، MD آفیشیل کو، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ تو ناظرین دیکھو، ایک ویڈیو ہے کہ وہ کون سا ملک ہے اور وہ اس کا حکمران کون ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان ایسے کھلے میں رکھتے ہو، کوئی لے کے بھاگ گیا تو ایسے کر کے اسلامی عمارت ہے، میں لے کے بھاگ گیا تو اسلامی عمارت منع بولتے افغانستان سے اچھا بول رہے ہیں افغانستان بہت سیف ہے، یہ نا اس کے کہنے کا مطلب طالبان گورنمنٹ میں نہیں لے کے جائے گا، طالبان کمرے نہیں لے کے جائے گی۔ یہ بچہ دیکھو بھاگ جائے گا لے کے تو نہیں بھاگے گا۔ چلتے ہیں پھر یہاں سے۔ ناظرین، یہ ویڈیو افغانستان کی ہے، اور عوام بار روڈ کے اوپر بازار میں سبزی کی طرح ان لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ کرنسی چینج کرتے ہیں یا ان کا کیا بھی سسٹم ہے، وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ آگے ٹیبل کے اوپر انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں ایسے بازار کے اندر ان لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں ہے تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہاں امارات اسلامی کی حکومت ہے، یعنی کہ طالبان کی حکومت ہے۔ اگر طالبان کی حکومت ہوگی تو ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ یہ ریسنٹلی افغانستان کی ویڈیو ہے، اور وہاں حکومت کرنے والے کون ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دستار والے، یہ سنت رسول رکھنے والے، داڑھی والے، جن کو ہم علماء اکرام کہتے ہیں، اور یہ وہ علماء اکرام ہیں جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں انہی علماء اکرام کے خلاف پاکستان کا اشرافیہ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے سیاستدان دن رات اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ان لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ پاکستان کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو جذباتی ہیں، یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اور الحمدللہ جو شروع سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ وحدی حل ہے،
اور پاکستان کا کوئی بھی میڈیا، پاکستان کے کوئی بھی سیاستدان، پاکستان کے کوئی بھی جرنل یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ نافذ ہو۔ اب آپ لوگ اپنے ایمان سے بتانا کہ اسلامی نفاذ سے کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے۔ یہ سب بڑے جو حرام خور ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، غلام ہیں، شرابی، کبابی، زانی قسم کے جو ہمارے حکمران ہیں، سب سے پہلے انہی کے آہت کاٹے جائیں گے، سب سے پہلے انہی کو سنسار کیا جائے گا، اور سب سے پہلے انہی کو سزا میں ملے گی۔ وہ کیسے چاہیں گے کہ پاکستان میں شرعی نظام ہے، اور شرعی نظام میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ غریب عوام کو ہے۔ اور پاکستان کی خاص کر قومی یوتھ، میں قومی یوتھ کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان ہے اور پوری عوام اس کو چاہتی ہے کہ یار یہ صادق اور امین ہے، یہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گا۔ کل عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، کہ جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی اور پولیس ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، اور قوم یوتھ اس کے اوپر یقین کر رہی ہے کہ یہ حکومت میں آئے گا اور غریب عوام کو انصاف دے گا، جو خود بار بار رونا رو رہا ہے کہ ہماری حکومت ہونے کے باوجود بھی پولیس ہماری بات نہیں سنتی تھی، اور ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو 4 سال سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور ایک در بدر گھوم رہا ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ انہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ بار بار ذلیل ہو رہی ہے، بار بار مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں قتل و غارت بڑھ رہی ہے۔ کراچی کے حالات دیکھ لو، کہیں بھی چلے جائیں آپ، کسی کو معلوم پڑ جائے کہ اس کی جیب میں 10,000 روپے ہے، وہ آپ کی جان لینے کے لیے تل جائے گا اور لے لے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، مال، عزت محفوظ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے، تو وہ واحد ہی حل ہے پاکستان کا شرعی نظام۔ اور اس ٹائم اگر شرعی نظام کوئی پاکستان میں لا سکتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں تحریک لبیک ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کی قیادت میں۔ یہ لوگ ہیں جو سیریس ہیں اس ٹائم پاکستان میں شرعی نظام لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ سعد رضوی کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے دل میں یا اس کا 10% بھی ارادہ ہو کہ اگر میری حکومت آئے گی تو میں پاکستان میں شرعی نظام نافذ کروں گا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور اگر آپ پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بھول جاؤ کہ پاکستان ترقی کرے گا، پھر بھول جاؤ کہ پاکستان خوشحال ہوگا۔ پاکستان نیچے سے نیچے جائے گا اور برباد ہوتا جائے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے جب تک آپ شخصیت کے پیچھے لگے رہیں گے، آپ اپنی نادانی، اپنی غلامی ثابت کریں گے، جہلیت ثابت کریں گے، تو پاکستان کا حشر یہی ہوگا جو دن بدن پاکستان نیچے جا رہا ہے، اور یہ جو لٹیرے قسم کے ہمارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے وہ ہم کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ